ہاؤس کی، اور جہاں پہ ہمیں آئندہ کے لیے اعادہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ قوم کس طرف جا رہی ہے اور ہم نے کیسے اپنے آپ کو اور اپنے ملک کو محفوظ رکھنا ہے. اور وہ ہے 16 دسمبر کا واقعہ جب پاکستان دو لخت ہو گیا تھا. یہ میرے خیال میں کوتاہی ہوئی بار ایسوسیشن کی طرف سے کہ ہم اس کو اس دن ہم نے چاہیے تھا یہ میٹنگ کرتے. بہرحال میں یہ بات تھوڑی سی کرنا چاہتا ہوں اس ایشو کے اوپر. ایشو بہت اہم ہے. اس لیے اہم ہے کہ پاکستان کا بڑا حصہ جو تھا وہ ایسٹ پاکستان تھا، اور یہ ویسٹ پاکستان جو آج پاکستان ہے یہ اس کا چھوٹا حصہ تھا. اور ملک اس طریقے سے دو لخت ہوا کہ بڑا حصہ جو ہے وہ پاکستان کو چھوڑ کے الگ ہو گیا اور مجبور کر دیا گیا. کیونکہ آپ ذرا سی ہسٹری میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ کا جو انعقاد ہوا وہ ڈھاکہ میں ہوا تھا 1906 میں، اور سب سے پہلے مسلم آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر مشرقی اور مغربی بنگال کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا. اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ بنگالی جو تھے وہاں جو آج بنگلہ دیش کا ملک ہے وہ کس قدر کمیٹڈ تھے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ. اور مسلم لیگ کی یہ تمام موومنٹ پاکستان کی جو تھی یہ چلی اور یہ پنپی، اس نے زور پکڑا اور پاکستان کو ایک مثال بنا کے سامنے لانے کے لیے کھڑا کیا. تو یہ وہ بنگال تھا جو آج بنگلہ دیش ہے. یہ ہسٹری ہے، ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے. جتنی کنٹریبیوشن ان کی ہے، جتنا پاکستان کے لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. میں آپ کو ایک بہت بڑا واقعہ ان کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے 1946 کی بات ہے. ایک ایسا موقع آیا کہ جب ایسا لگا جب قائد اعظم نے قیادت سنبھالی تھی. اور اس سے پہلے یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ جب لاہور ریزولوشن 1940 کا پاکستان کا قرارداد پاکستان پیش گئی تو قرارداد پاکستان جس نے پیش کی وہ ایک بنگالی تھا، وہ بھی ایک بنگالی نے پیش کی تھی. اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ 1946 جولائی قائد اعظم کو ایک موقع پہ ایسا محسوس ہوا کہ کانگریس اور امپیریلسٹ انگریز مل کر پاکستان کی اس تمام موومنٹ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر یہ ختم ہو گئی تو شاید پاکستان کبھی نہ بنے. جو ہی قائد اعظم کو یہ احساس ہوا تو انہوں نے اپنے بامبے کے ریزیڈنس میں، یہ امپورٹنٹ جو میٹنگ تھی یہ پنجاب میں نہیں ہوئی، بامبے میں قائد اعظم کے اپنے دولت قدہ پہ اپنے ریزیڈنس کے اوپر. اور اس میٹنگ کے لیے انہوں نے تمام انڈیا سے جو مسلم لیگ سینٹرل ورکنگ کاؤنسل کے ممبر تھے، آل انڈیا مسلم لیگ سینٹرل ورکنگ کاؤنسل کے ممبر، ان تمام کو بلایا کہ اس میں شرکت کریں آئیں. وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، پورے انڈیا میں پھیلے ہوئے، ڈسٹرکٹ وائز اور تحصیل وائز تھے. تمام وہاں پہ آئے اور انہوں نے اپنے ریزیڈنس کے اوپر ایک بہت بڑا مجمع اس کا ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، ان کا میٹنگ جلسے، ایک پبلک جلسے کا. اور وہاں یہ میٹنگ ہوئی. اور قائد اعظم میں ایک خصوصیت تھی جو ہمارے نہ کسی پولیٹیکل لیڈر میں ہے، اور ڈکٹیٹرز کی تو بات ہی چھوڑ دیجیے، کہ قائد اعظم نے کبھی باقاعدہ طور کے اوپر پرمیشن لیے بغیر، کاؤنسل سے پرمیشن لیے بغیر کبھی کوئی اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہ کیا، نہ امپوز کیا. تو قائد اعظم نے سب سے پہلے میٹنگ کی، اور اس دن ڈائریکٹ ایکشن کے کال دینے کے لیے پریس کانفرنس کرنا تھی قائد اعظم کو. اور اس میٹنگ کے اندر یہ فیصلہ کیا انہوں نے. اور آپ سوچئے کہ قائد اعظم جیسے اتنا محتاط انسان کہ
غلط الفاظ کبھی منہ سے نہیں نکلا، غیر قانونی کام کبھی نہیں کیا. اور اس میٹنگ میں کھڑے ہوتے ہیں اور مائک پہ جو پہلا لفظ انہوں نے، پہلا سینٹنس جو فکر ان کے منہ سے نکلا اس پورے مجمع کو ایڈریس کرتے ہوئے وہ یہ تھا کہ وی ہیونٹ کم ہیئر فار ٹو ڈسکس ایتھکس. یہ پہلا سینٹنس تھا، اتنا امپورٹنٹ تھا یہ ایشو ان کے نزدیک. اور اس کے بعد وہاں پہ انہوں نے یہ ان تمام جتنے بھی وہ معتزین جو عہدہ داران تھے آئے ہوئے تھے ان سے یہ فیصلہ لیا کہ قائد اعظم باقاعدہ طور پہ ڈائریکٹ ایکشن کی کال دیں گے اور اس میں ان کو پورے مسلم لیگ کی حمایت حاصل ہے. اور پھر آپ نے آ کے پریس کانفرنس کی اور وہاں آ کے یہ اعلان کیا کہ آج سے ہماری جنگ ایوانوں کے اندر بند ختم ہو گئی. اب نہ ہم عدالتوں میں جائیں گے نہ بند کمروں میں ہم کو میٹنگیں کریں گے. اب کھلے میدان بھی ہماری میٹنگ ہوگی. اب کھلے میدان میں ہم اب پاکستان کی قرارداد کو لے کے چلیں گے اور مقابلہ کریں گے. اور اس ایک ڈائریکٹ ایکشن کی کال پہ کلکتہ جو اصل میں مسلم میجورٹی سٹی تھا جو کہ ایسٹ پاکستان میں آنا چاہیے تھا، دھاندلی سے جیسے ویسٹ پاکستان میں باؤنڈری کمیشن میں دھاندلی ہوئی تھی اسی طرح وہاں پر بھی ہوئی اور اس کو ویسٹ بنگال کا حصہ بنایا گیا. کلکتہ میں اتنے شدید رائٹس ہوئے کہ ہسٹری میں لکھا ہے کہ وہاں پر 6000 ہندو مسلمانوں نے قتل کر دیے. اتنے شدید رائٹس تھے وہ. اور انگریز کو اور کانگریس کو اس دن سمجھ آ گئی کہ پاکستان کو بنانے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ کنٹریبیوشن ہے بنگال کی. اور ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ؟ ایک فوجی ڈکٹیٹر نے صرف اس لیے کہ وہ پریزیڈنٹ رہے اور اس نے ویسٹ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ ملا کر ایک میجورٹی پارٹی کو، آؤٹ رائٹ میجورٹی جس پارٹی کی تھی اس کو حکومت بنانے کے اختیار سے روک دیا گیا. 162 سیٹوں میں سے مجیب الرحمان کی پارٹی نے 160 سیٹیں جیت لی اور ویسٹ پاکستان میں ٹوٹل 138 سیٹیں تھیں جس میں سے 81 سیٹیں جو تھیں وہ اس وقت کی مسلم پیپلز پارٹی نے جیتی تھیں. تو میں تاریخ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ اگر الزام تو لگا غداری کا، جہاں اب بھی لگتا ہے، غداری کا الزام لگا کے مجیب الرحمان کو وہاں سے گرفتار کر کے ویسٹ پاکستان میں ہمارے پاکستان میں اس طرف لا کے گرفتار کر کے اس کو جیل میں بند کر دیا گیا. اور پھر وہاں پہ ایسٹ پاکستان میں اس وقت کے ایسٹ پاکستان میں دوبارہ انتخاب کرایا گیا اور وہاں پہ پھر وہ کیونکہ بائیکاٹ کر گئے تھے اور پھر سیٹیں دلوائی گئیں جو کہ باقاعدہ انڈر پریشر ریگڈ الیکشن تھے. بالکل وہی صورتحال جو آج یہاں ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر اتنا ہی بڑا غدار تھا تو پھر یہاں پہ فوج کے تسلط میں گرفتار مجیب الرحمان کو رہا کر کے آنریبلی کیوں واپس بھیجا گیا؟ یہ تاریخ کی تلخ حقیقتیں ہیں، ہمارے سامنے ہونی چاہیے. آج کے حالات اتنے خراب ہیں کہ مجھے یہ بات کرنے پہ میں مجبور ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں بینگ پاکستانی، بینگ نیشنلسٹ، کہ خدا کے لیے قانون کی بالادستی کو ختم مت کریں. آئین کی حکمرانی کو آپ نے بدل دیا. اگر یہاں پہ آپ نے قانون کی بالادستی کو طاقت کی بالادستی کے اوپر بدل دیا اور آئین کی حکمرانی کی جگہ پہ یہاں پہ ایک فسطائیت کے اوپر بنیاد کرتا ہوا ایک نظام جس کو ڈیسپوٹزم کہتے ہیں وہ نافذ کر دیا، تو خدا نہ کرے بڑے سخت قسم کے حالات جو ہیں بالکل راؤنڈ دی کارنر ہیں. دشمن ہمارے اوپر چڑھا ہوا ہے. ہمارے 2 صوبوں میں آگ لگی ہوئی ہے اور اس کا ادراک نہیں ہے اس وقتی حکمران کو، کیونکہ حکمران تو مخلوق ہیں، ٹاؤٹ ہیں. یہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں جو سرکاری خزانوں میں سے اربوں روپے اس وقت تک لوٹ چکے ہیں. آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آپ کے سامنے ہے.
تو جناب خدا کے لیے اس بات کو بھی مد نظر رکھیے اور پاکستان کے آئین کو سامنے رکھیں، آئین کی اصل شکل کو سامنے لے کے آنا ہے۔ اس کے لیے پہلی جدوجہد 26ویں ترمیم کو اور 27ویں ترمیم کو ختم کرنا ہوگا۔ اور میں آج گزارش کروں گا آج اس ایوان کے سامنے اور اپنے عہدیداران سے، صدر محترم سے، کہ اس کو آج کے ریزولوشن کا حصہ بنائیں اور پٹ کریں یہاں پر کہ مستقبل قریب میں ایک لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن باقاعدہ طور پہ پورے نیشنل لیول کے اوپر پاکستان کی آئین کو بنیاد بنا کے ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کرے، جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اور تمام پولیٹیکل لیڈرز کو بلایا جائے انشاءاللہ، اور انعقاد کیا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان کا آئین مقدم ہے، وہ اصلی 1973 کا آئین بحال کیا جائے، ہارے ہوئے لوگوں کی اسمبلی میں بیٹھ کر جھوٹے اوتھ کی بنیاد کے اوپر حکومت بنانے والوں کو ہم نہیں سمجھتے کہ وہ انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر جانے کے وہ مستحق تھے، اور 2/3 میجورٹی بالکل فالس اور جھوٹی میجورٹی تھی۔ لیکن خدا کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہم ایک دوسرے کی تقریریں سن کے خوش ہو کے نہ جائیں۔ خدا کے لیے یہ وقت ہے، آج ہم اپنے آپ کو اگر اپنی جان کی قربانی کے لیے بھی پیش کر دیں گے تو ہماری اگلی نسل سکھ کا سانس لے گی اور پاکستان بھی ترقی کرے گا۔ اس ملک کے اندر اتنے وسائل ہیں کہ اگر یہ چند لوگوں نے جو جہاں سے لوٹ لیا ہے ان کی شریانوں سے وہ خون نکال کے وہ تمام خزانے کے اندر پیسہ ڈالا جائے، اور 25 کروڑ عوام جو آج، جس میں 12.5 کروڑ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہی ہے جانوروں کی طرح، ان کی زندگی کا خیال کیا جائے۔ اور انہی کے ساتھ میں آگے جو آپ نے 8ویں بار کاؤنسل کے الیکشن کی بات کی ہے، اس میں بھی بہت بڑی کوتاہی ہے۔ ہمارے اپنے لیڈران کو جو کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے تھے، لیکن نہیں خیال کیا انہوں نے کہ یہ الیکشن کو کیسے لڑنا ہے۔ وہ ٹاؤٹوں کے ٹولوں کو اگر ختم کرنا ہے، الگ کرنا ہے، جو حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، جو ہر جائز اور ناجائز طریقے کے ساتھ یہ معاملات کر رہے ہیں، ان کو کیسے ہم نے ہرانے کے لیے کیا تدبیر اختیار کرنی ہے، کچھ نہیں کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں ایک پارٹی کا جنرل سیکرٹری بجائے اس کے کہ تم پارٹی کے لیے کام کرو، تم پاکستان بار کاؤنسل کے ممبر کے لیے کھڑے ہو گئے خود ہی۔ افسوس کی بات ہے۔ تو میرے یہ بڑے دکھ سے، یہ جتنی باتیں میں نے کی ہیں آپ سے دکھ سے باتیں کی ہیں کہ یہ جو ٹاؤٹوں کا نظام ہے، خدا کے لیے اب خاموش نہ رہیے گا۔ جس طرح وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کے گوہر نکلے۔ تو جناب میں یہ کہوں گا کہ آج کے نظام کو سامنے رکھیں تو فیض احمد فیض کا وہ شعر کہ بنے ہیں اہل ہوس مدعی بھی منصف بھی، کسے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں۔ اور میں ختم کروں گا ساحل لدھیانوی کا عدل کے متعلق ان کا ایک قطعہ تھا، اس سے ساحل لدھیانوی فرماتے ہیں کہ انصاف کا ترازو جو ہاتھ میں اٹھائے، یہ بات یاد رکھے، سب منصفوں سے اوپر ایک اور بھی ہے منصف، وہ دو جہاں کا مالک سب حال جانتا ہے، نیکی کے اور بدی کے احوال جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کے فیصلوں سے مایوس ہونے والا، ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار میں پکارے، اور ایسا نہ ہو کہ اس کے دربار کا ترازو ایک بار پھر سے تولے، ظالم کے ظلم کو بھی، منصف کی بھول کو بھی، اور فیصلہ سنا دے، وہ فیصلہ کہ جس سے یہ روح کانپ اٹھے۔ بہت مہربانی اور شکریہ۔